وہ ایک کلپ آیا تھا نا، ایک آدمی سے کسی نے انٹرویو لیا کہ بتاؤ بچپن کی زندگی اچھی تھی یا آج کی اچھی ہے؟ اس نے کہا بچپن اچھا تھا یار۔ کیا تھا بچپن میں؟ کہہ رہا ہے یار پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب اب پیسہ ہے سکون نہیں ہے؟ کہتے ہیں اب دونوں ہی نہیں ہے، بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا، تو شاید اب پیسہ آ گیا ہو بھائی، سکون نہ ہو۔ کہہ رہے اب کیا ہے، اب نہ سکون ہے نہ پیسہ ہے، دونوں ہی چیزیں۔ تو ہوتا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ۔ بلیک دلہن ہوتی ہے، وائٹ کلر کر کے پہنا دیتے ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے کسی جاننے والے کی شادی ہوئی، مجھے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں میں نے دلہن نہیں دیکھی، اب تک نہیں دیکھی، میں نکاح پڑھا رہا ہوں میں نے دلہن نہیں دیکھی، یعنی میں اتنا نیک ہوں کہ دیکھی بھی نہیں بس شادی کر لی۔ میں کہہ رہا تھا میرے بھائی اس کو بولا تو نہیں، اب تو شادی ہو گئی، اللہ خیر کرے۔ کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ پتہ نہیں، اندھیرے میں نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیا خیال ہے، اللہ ہی جانے۔ تو اتنے نیک لوگ بھی ہیں۔ پھر میں نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھا بھائی رشتہ داروں نے تو دیکھا ہے نا، ماؤں بہنوں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ میں نے کہا چلو غنیمت ہے، اتنا بھی نیک نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ خیر بہنوں ماؤں نے دیکھ لیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ ایک چوہا نے ہتھنی کو پرپوزل بھیجا، چوہا تھا، ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس کو پرپوز کیا نا شادی کے لیے، تو ہتھنی کو آ گیا غصہ کہ بے یار، ہتھنی نے بولا بے غیرت تو اپنی اوقات دیکھ، تو اپنا قد دیکھ، کلر دیکھ اپنا، اور پرسنالٹی دیکھ، تجھے شرم نہیں آتی مجھے پرپوز کر رہا ہے؟ تو چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ، کانفیڈنس دیکھ، تو میرا کانفیڈنس دیکھ۔ وہ تو سنا ہوگا نا۔ اور میری گندگی میں وہ پیر صاحب کہتے تھے نا، مرید آیا پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں اور میری پخانے میں۔ پیر نے کہا یہی تو فرق ہے۔ تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دیں، آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے، میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا۔ ایک آدمی تھا نا گاؤں میں، تو اس کو کسی نے آ کے بولا کہ یار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ابے بھائی دیکھ لے، تجھے تو گھر جانا چاہیے، تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے۔ تو ڈانٹا چل دفعہ یہاں سے پاگل آدمی، میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بھی کہہ رہا ہے اس کو اور بیوہ بھی کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا بھائی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی۔ تھوڑا کم اسٹائل میں ڈانٹا، دفعہ ہو یہاں سے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، میں جب زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ پھر تیسرا بندہ آیا، ابے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی۔ تو اب تھوڑا سا اس کو وہم ہونا شروع ہو گیا کہ شاید بیوہ ہو گئی، ہنس دیا کہ جاؤ یار تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا تم لوگ میرے ساتھ۔ چوتھا آیا، یار غفار تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے؟ تو شروع میں تو مذاق سمجھا، جب 10 15 20 25 30 لوگوں نے کہا بھاگ رہے گھر، تگڑ تگڑ تگڑ، لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ انسان پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، انگلش تو آج کل سب کو آ گئی ہے، کہہ رہے میں نے انگریز سے شادی کی ہے، تو مجھے آئے میرے پاس کہ یار کوئی میری یہاں لوکل سے شادی کرا دو، میں پھنس گیا ہوں شادی کر کے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار انگلش بہرحال مدرز لینگویج نہیں ہے ہماری۔ کہہ رہے جو آدمی اپنی مدر لینگویج میں جس طرح بے تکلف ہو کے گپ شپ لگاتا ہے وہ دوسرے کی زبان میں نہیں ہو سکتا، وہ کہ نہیں ہو سکتا وہ۔ تو میں نے کہا پھر اب وہ چھوڑے گی تمہیں، وہ انگلش میں مارے گی تمہیں انگلش میں مارے گی وہ تو اردو میں تو مار کھا لیتا ہے آدمی، انگلش میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہندو سے، کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، چٹکلے سنانا میری عادت ہے اس لیے سنا رہا ہوں میں، کہ بھائی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کسی ہندو بھائی سے پوچھا کہ یہ بھگوان کا نام بھی لیتے ہیں جانور؟ اس نے کہا دیکھو نا بھگوان کا نام لیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ دیکھو گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے؟ بھگوان ناانصافی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ کہتے ہو گدھا کیا بولتا ہے؟ بھگوان، پہلے سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے، پھر بولتا ہے ناانصافی ہے کہ نہیں، پھر وہ آگے پیچھے لے کے ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، بتا رہا ہوتا ہے یہ ناانصافی، اتنا لوڈ ڈال دیا میرے اوپر۔ وہ گرائنڈر مشین پہ ایک لطیفہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے۔ ایک خاتون جب میکے جاتی تھی نا تو ان کے میاں پتلی گلی سے گھر سے نکل جاتے تھے، آوارہ گردی کرتے تھے، اوٹ پٹانگ حرکتیں غیر اخلاقی۔ تو وہ عورت جب بھی گھر جاتی نا وہ پہلے بتا کے جاتی اپنی میکے، دیکھو آپ رات کو جلدی گھر آؤ گے اور ٹائم پہ گھر آ جانا۔ تو وہ میکے جا کے فون کرتی ہیں اپنے شوہر کو، آپ گھر پر ہیں؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ ہاں بیگم میں گھر پہ ہوں، شریف آدمی ہوں میں۔ تو اچھا گرائنڈر مشین چلا کے دکھاؤ ذرا۔ وہ گرائنڈر مشین چلاتا، زوں آواز آتی، سمجھ جاتی بھائی گھر پہ ہی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، اچانک ایک دن وہ گھر پہ آ گئی، دیکھا میاں صاحب گھر پہ نہیں۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا ابو کہاں ہے؟ کہہ رہے امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے ہوئے کہیں امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے۔ خیر ایک بوڑھا آدمی گیا بیچارہ کسی حکیم کے پاس نا، تو حکیم سے کہنے لگا کہ مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے، ظاہر ہے بڑھاپے میں تو ہوگی کھانسی۔ اس نے کہا حکیم صاحب جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے، بڑھاپا ہے، اب یہ ٹھیک ہونے کی عمر نہیں ہے، بڑھاپا ہے۔ حکیم صاحب میں چلتا ہوں تھوڑا سا ادھر بھی کمر میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے۔ حکیم صاحب نے، وہ بوڑھے کو غصہ آنا شروع ہو گیا، یار کوئی علاج بتاؤ یار۔ تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ کے حکیم صاحب سے کہتے کیا بڑھاپا لگا کے رکھا ہوا ہے یار، ہر بات میں بڑھاپا۔ حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے۔ جو آپ کو غصہ آ گیا نا، ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو،
कुछ चरसी थे कहीं, चरसी हीरोइनची, हीरोइनची को क्या बोलते हैं, जहाज, जहाज बोलते हैं ना, जहाज बोलते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा कहाँ होते हैं। एक हीरोइनची से किसी ने पूछा, हमने सुना है कि तुम लोग हीरोइन पी के चांद पे होते हो, तो उसने कहा, अरे हम अभी किधर बैठा हुआ हूँ, हम अभी चांद पे ही तो हूँ। तो एक हीरोइनची का क्या इंतकाल हो गया ना, तो जो बाकी जो इसके दोस्त हीरोइनची थे, उन्होंने बोला यार अब इसका क्या करें, हम तो परेशान हो गए। उनको तो ना ये पता कब्रिस्तान किधर है, गुसल कफन क्या है, कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा चलो फिलहाल जनाजे के चारपाई को कंधा दो और चलो। चलना शुरू किया तो लोग आए कि भाई किसी मुसलमान का जनाजा है, कंधा देते हैं। जैसे जैसे लोग आते गए ये खिसकते गए एक एक करके। चरसियों हीरोइनचियों का दिमाग कमजोर नहीं होता, बड़े होशियार होते हैं। ये पीना ना शुरू कर दें कहीं, ये बड़ा होशियार होता है। तो क्या हुआ, जनाजा की चारपाई जा रही है, लोग आते रहे, ये खिसकते रहे। अब लोग जा रहे हैं, शहर खत्म हो गया, कस्बा खत्म हो गया। लोग बोल रहे हैं भाई इसको ठिकाने किधर लगाएं, किसका है ये। ज़ीशान अली इंडिया से, क्या जिन्नात को दफनाया जाता है, आपने क्या करना है ज़ीशान भाई। जिन्नात को दफनाया जा रहा हो या जलाया जा रहा हो, इंसानों की बातें पूछा करें, जिन्नात की बातें ना पूछा करें। मैं इंसान हूँ, बाकी कोई जिन से मेरी सलाम दुआ हुई और वो मुफ्ती भी हुआ तो उसको आप अपना एड्रेस भेज दें, उसको आपके घर भेज दूंगा। तो उसको दफनाया जाए या नहीं जाए, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपका दफनाना फिर 100%। बाल सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं है कि जिन्नात को दफनाया जाता है या क्या किया जाता है, जिन्नात से पूछा जाएगा। ये मैं इंसान हूँ। कल मैं क्लिप देख रहा था, हजरत जी ने फरमाया झाड़ू रात को लगाओगे तो लड़ाई होती है, शलवार खड़े होकर पहनोगे तो पिटाई होती है। शलवार खड़े होकर पहनने से और बैठ के पहनने से बेबरकती का क्या ताल्लुक। खतरा होता है बस, आपके जो एटमी असासे हैं वो एक्सपोज होने का खतरा होता है। लेकिन अगर दरवाजा बंद है तो आप जानो यार, कुछ भी नहीं होता। फिर आपकी मर्जी, शलवार बैठ के पहनो, खड़े होके पहनो। आपके हाँ, जिन लोगों का बैलेंस ही ठीक नहीं होता वो खड़े होकर शलवार पहनते, गिरने का खतरा होता है। गिर जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा दुनिया को क्या है। एक ही जबान में एक लफ्ज बदतमीजी नहीं समझी जाती। दूसरी देखो, उर्दू में आप तुम से बात करो, अब्बा को तुम बोलो, बुरा है। इंग्लिश में यू बोलोगे ना, आप अब्बा से यू में बात करोगे तो अब्बा थोड़ी बुरा लगेगा। भाई सबको यू ही चलता है, मार्केट में क्या है तो यू ही है। तो हर जबान का अदब का मयार, उर्दू में बहुत ज्यादा अदब है ना। जैसे उर्दू में आप कहते हो कि लो, इसमें थोड़ी सी बदतमीजी है, उससे थोड़ा आप अदब ज्यादा डालना चाहते हो, लें, क्या आप ये लें। तीसरे नंबर पे लीजिए, चौथे नंबर पे लीजिएगा। और अगर उसमें मोहब्बत का तड़का लगाना है, लीजिए ना। क्या ख्याल, खाइए ना। आदमी कहता है यार चर्स भी खिला दे, क्या ख्याल है भाई। ये तमीज आपको किसी और जबान में नजर, इसलिए भाई उर्दू से रिश्ता जोड़ के रखो। मैं जब 4 रख के किराए पे रह सकता हूं, तुम एक एक वाले तो मेरे सामने आया ना करें, मेरे सामने नहीं बताया करो मैं शादीशुदा हूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, शादीशुदा इसको बोलते ही नहीं है जो आप लोग हो। मेरी जब 3 हुई थी ना, 3, उस वक्त मैंने अपने बड़ों से कहा कि अब मैं सोच रहा हूं शादी कर लूं। उन्होंने कहा ये अब तक क्या किया था। मैंने कहा मैं सोच रहा हूं कि मैं भी शादी कर लूं। खैर ये तो मजाक है, इसको आप सीरियस ना ले, है ये सीरियसली, लेकिन आप इसको मजाक समझ रहे हैं। खैर हम एक बस छोटा सा चुटकुला सुना दूं। वो इब्ने इंशा का नाम सुना होगा उर्दू में। वो उसने एक मज़ाहिया किताब लिखी जियोमेट्री पे ना, तो उसने बताया कि उसने पहले उर्दू में किताब लिखी। उसने कहा उर्दू की आखिरी किताब, यानी इसके बाद कोई किताब बंदा पढ़ेगा नहीं। तो उसमें दायरे की किस्में बता रहा है वो। तो उसने कहा ये एक दायरा, दायरे की बहुत सारी किस्में, और एक किस्म में ये दायरा इस्लाम। उसमें एक मौलाना साहब बड़ी सी पगड़ी में खड़े किए में डंडा लेके ना, कार्टून बनाए हुए, कह रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इस दायरे में लोगों को दाखिल किया जाता था, आजकल खारिज किया जा रहा है। फिर एक तस्वीर बनाई है कि बहुत से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मौलवी साहब पकड़ पकड़ के, समझ रहे हो। तो कोशिश करो दायरा इस्लाम में लोग आए, हमारे एटीट्यूड से जाए नहीं।